السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث کا تسلسل قرآن ہی کے متعلق ہے۔ ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن حبل اللہ الممدود من السماء ومادبۃ اللہ فی الارض۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے چھوڑی ہوئی آسمان سے اللہ کی رسی ہے چھوڑی ہوئی ہے۔ ومادبۃ اللہ فی الارض، اور یہ قرآن زمین پر دسترخوان ہے، اللہ کا دسترخوان ہے۔ یعنی اللہ سے جڑنا ہے تو اس رسی کا ایک سرا اللہ کے پاس ملتا ہے اور دوسرا سرا زمین پہ ہے۔ جو بھی اس کو پکڑے گا اس کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے گا۔ ایک بات یہ ہے، اور یہ دراصل اللہ کا دسترخوان ہے زمین کے اوپر، قرآن مجید۔ یعنی جس پہلو پر بھی آپ جائیں گے، جو بھی چیز آپ پڑھیں گے قرآن کے جس پہلو پر بھی جائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی جس پہلو پہ بھی جائیں گے آپ قرآن مجید کے، کیونکہ اللہ کا دسترخوان ہے، جو کھاتے جائیں گے نئی نئی چیز روحانی چیزیں آپ کو ایک ایک چیز معلوم ہوں گی، صرف ہم کو اس سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ظاہری طور سے تو قرآن جلد دکھتا ہے، یعنی بائنڈنگ ہے، پیپر ہے، پرنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف نور مبین کو اتارا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ایک بات ہے۔ تمام اس سے پہلے کی جو کتابیں ذکر کیے تھے کہ تورات، زبور، انجیل، 4 کتابیں تو بڑی ہے، اور اس کے علاوہ 100 صحیفے، جملہ 104 کتابیں نازل ہوئی۔ ہر کتاب مکمل ایک دم نازل ہوئی۔ مگر دیکھیے قرآن مجید کے تعلق سے کیسا معاملہ ہے۔ قرآن مجید ایک دم نازل نہیں ہوا، 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے تو مکے میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، مدینے میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، سفر میں قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں ہے، اپنے اسٹیشن پہ ہے، قرآن وہاں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں ہے، وہاں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہے، جو ہے قرآن نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروٹوکول بتایا جا رہا ہے کہ جہاں حضور ہے اللہ کا کلام وہاں نازل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں کیا، دوسرے انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں، بلا کے ان کو دیا گیا ہے، بلا کے 40 دن کے روزے رکھا کے پھر اس کے بعد ان کو تورات دی گئی ہے، اور بھولے سے جوتے پہن کے چلے گئے اس میں، فخلع نعلیک بلکہ بول دیا اللہ میاں، موسیٰ اپنے جوتے اتارو، فإنک بالوادی المقدس، تو آپ کو نہیں معلوم آپ جو ہے مقدس وادی میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ بہت ہی لاڑ پیار کا معاملہ ہے۔ جہاں حضور ہے وہاں پہ قرآن جو ہے، اور دیکھیے سب کو مکمل یعنی اس سب کو مکمل کتاب ایک دم دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی مدت میں دی گئی ہے۔ مطلب جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے تب تک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری رہا۔ 13 سال مکے میں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال توحید کی تعلیم دیے، عقیدوں کو درست کرے۔ صحابہ کے کیا چیز دور کے 13 سال تک عقیدوں کو درست کرے۔ پہلے سب سے پہلے عقیدہ بہت اہم چیز ہے، عقیدہ درست کیا۔ اس کے بعد میں 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، یہاں پہ احکامات نازل ہوئے۔ تو 23 سال تک جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے تب تک اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جاری رہا۔ تو ہم کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان سے ہم کو فائدہ اٹھانا، دنیا میں دسترخوان سے ہم پورا فائدہ اٹھا دیں۔ کب ہے دعوت، کیا ہے، کدھر ہے، کیا مینو میں کیا ہے، معلوم کرو مینو میں کیا ہے، ارے مینو میں یہ ہے، اچھا چلو جائیں گے، برابر میرے کو بہت پسند ہے، برابر میں دعوت میں چلے جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا مینو ہے، ادھر اس کی طرف بھی توجہ دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے کیا بولتے ہیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔